وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، جس کی محفل میں آئے ہیں لو ادھر لگائیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں صحرائے زندگی میں۔ دیکھو یہ نہ ہونا چاہیے، سیٹی دے رہا ہے۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں صحرائے زندگی میں، گلشن کھلا دیے ہیں ان کی عطا نے مہرو ماں جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امید ہے، سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امید ہے، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے۔ سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امید ہے، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے۔ کیسا ہی رنج و غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھے۔ جب آ گئی ہے جیسے رحمت میں ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جیسے رحمت میں ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور یہ شعر بڑی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ گناہگار خطاکار سیاکار، محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ تھا مسترد کے دیکھوں انجام کیا ہو میرا۔ محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ تھا مسترد کے دیکھوں انجام کیا ہو میرا۔ امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، جن کا کلام حسن شرع و ادب کا سنگم، مقدار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، اپنے پر بھی ہے، بیگانے پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، بادشاہ پر بھی ہے، رعایا پر بھی ہے، وزیر پر بھی ہے، سلطان پر بھی ہے، حاکم پر بھی ہے، محبوب پر بھی ہے، رعایا بھی ہے اور شہنشاہ پر بھی ہے، راجا پر بھی ہے، پرجا پر بھی ہے، کالے پر بھی ہے، گورے پر بھی ہے، عدلی پر بھی ہے، فلسفی پر بھی ہے، ہندو پر بھی ہے، عیسائی پر بھی ہے، نصرانی پر بھی ہے، اسرائیلی پر بھی ہے، غرض یہ کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کرم سب پر ہے، کوئی ہو کالا ہو گورا ہو، عدلی ہو فلسفی ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اچھا ہو برا ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو اور کہیں ہو، کہیں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، سوڈان میں ہو، لبنان میں ہو، عرب میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، لنکا میں ہو، برما میں ہو، ویسٹ انڈیز میں ہو، لیبیا میں ہو، سیریا میں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے یہ، اور غالباً مولانا شمشید صاحب نے بھی یہی آیت پڑھی، جمشید رضا نے بھی یہی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ تو چونکہ اس آیت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کی تفصیل اور اس کے فضائل بیان کرنے میں زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، کما حقہ اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔
اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کو اور آگے بڑھایا جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رب نے بھیجا اپنے محبوب کو بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا, عالمین کی طرف بنا کر بھیجا. تو مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے, نبی عالمین کی طرف رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ کبیرہ حضرات غور کو فرمائے, پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے بھی رحمت ہے. حضرات مصطفیٰ رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ عالمین کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عالمین بنا ہے عالم سے. عالم ہے پلورل, عالم ہے سنگولر, اور عالمین ہے اس کا پلورل. عالم ہے واحد, عالمین ہے اس کی جمع. عالم سے بنا ہے عالمین. جیسے کہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہاں کا عالم, وہاں کا عالم, زمین کا عالم, آسمان کا عالم, اوپر کا عالم, نیچے کا عالم, جنت کا عالم, دوزخ کا عالم, بڑھاپے کا عالم, جوانی کا عالم, بچپنے کا عالم, قبر کا عالم, حشر کا عالم, اندھیرے کا عالم, اجالے کا عالم, دن کا عالم, رات کا عالم, سردی کا عالم, گرمی کا عالم, برسات کا عالم. یہ جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں, علماء فرماتے ہیں مفسرین, اللہ رب العالمین نے 18,000 عالمین پیدا فرمائے ہیں. یہ 18,000 عالم جو ہے, یہ 18,000 عالم جب اکٹھا کر دیے جائیں تو عالمین بنتا ہے. اب عالمین کی وسعت کو سمجھنا ہے, عالمین کی لمبائی چوڑائی کو سمجھنا ہے, عالمین کتنی وسعتیں رکھتا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سے سمجھو, الحمدللہ رب العالمین سے سمجھو. تمام خوبیاں اللہ کو جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا رب ہے, ساری خوبیاں رب کو اللہ کو ہے جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا رب ہے. ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے. اللہ کبیرہ. اب پاک پروردگار عالم نے اپنے ذات کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین, اپنے محبوب کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے مصطفیٰ میں تمام عالمین کے لیے رب ہوں, اور میرے محبوب تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر اس کی اور ایکسپلین کی جائے اور تفصیل کی جائے تو جس چیز کا اللہ رب ہے اس چیز کے مصطفیٰ رحمت ہے. اللہ زمین والوں کا رب ہے, مصطفیٰ زمین والے کے لیے رحمت ہے. اللہ آسمان والوں کا رب ہے, مصطفیٰ آسمان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ عرش والوں کا رب ہے, مصطفیٰ عرش والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ جنت والوں کا رب ہے, مصطفیٰ جنت والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ حور و غلمان کا رب ہے, مصطفیٰ حور و غلمان کے لیے رحمت ہے. اللہ شرق والوں کا رب ہے, مصطفیٰ شرق والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ پچھم والوں کا رب ہے, مصطفیٰ پچھم والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ اتر والوں کا رب ہے, مصطفیٰ اتر والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ دکن والوں کا رب ہے, مصطفیٰ دکن والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ امیروں کا رب ہے, مصطفیٰ امیروں کے لیے رحمت ہے. اللہ غریبوں کا رب ہے, مصطفیٰ غریبوں کے لیے رحمت ہے. اللہ بچوں کا رب ہے, مصطفیٰ بچوں کے لیے رحمت ہے. اللہ عورتوں کا رب ہے, مصطفیٰ عورتوں کے لیے رحمت ہے. اللہ بوڑھوں کا رب ہے, مصطفیٰ بوڑھوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کالوں کا رب ہے, مصطفیٰ کالوں کے لیے رحمت ہے. اللہ گورے کا رب ہے, مصطفیٰ گوروں کے لیے رحمت ہے. اللہ پاکستان والوں کا رب ہے, مصطفیٰ پاکستان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ ہندوستان والوں کا رب ہے, مصطفیٰ ہندوستان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ امریکہ والوں کا رب ہے, مصطفیٰ امریکہ والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ فلسطین کا رب ہے, مصطفیٰ فلسطین کے لیے رحمت ہے. اللہ عرب کا رب ہے, مصطفیٰ عرب کے لیے رحمت ہے. اور آگے بڑھ کے کہوں اللہ آدم کا رب ہے, مصطفیٰ آدم کے لیے رحمت ہے. اللہ موسیٰ کا رب ہے, مصطفیٰ موسیٰ کے لیے رحمت ہے. اللہ نوح کا رب ہے, مصطفیٰ نوح کے لیے رحمت ہے. اللہ عیسیٰ کا رب ہے, مصطفیٰ عیسیٰ کے لیے رحمت ہے. اللہ ابراہیم کا رب ہے, مصطفیٰ ابراہیم کے لیے رحمت ہے. اللہ اسماعیل کا رب ہے, مصطفیٰ اسماعیل کے لیے رحمت ہے. اللہ یونس کا رب ہے, مصطفیٰ یونس کے لیے رحمت ہے. غرض یہ کہ ایک جملے میں بات کو کلیئر کیجیے, جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پیغمبر تو اللہ نے دنیا میں اور بھی بھیجے, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کا مویش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سب کو رب نے بھیجا اور سب رحمت بن کر بھی آئے ہیں. سب رحمت بن کر بھی آئے ہیں. سب رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ نے سب کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. سب کو سب رحمت ہے. ہر پیغمبر کو رب نے رحمت بنایا, لیکن کوئی پیغمبر آیا
ایک قصبے کے لیے رحمت بن کر، کوئی پیغمبر آیا ایک ملک کے لیے رحمت بن کر، کوئی پیغمبر آیا ایک خطے کے لیے رحمت بن کر، کوئی پیغمبر آیا ایک علاقے کے لیے رحمت بن کر۔ لیکن جب مصطفیٰ آئے تو یہ ٹھیک ہے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن صرف مکے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، لیکن صرف مدینے والے کے لیے رحمت نہیں ہے۔ یہ حق ہے کہ مصطفیٰ قریش خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن صرف قریش کے لیے رحمت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے مصطفیٰ ملک عرب میں پیدا ہوئے، لیکن صرف عرب والے کے لیے رحمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہر بنے نبی کو اللہ نے رحمت بنایا، لیکن ایک لمٹ تھی۔ کوئی 10 سال کے لیے رحمت بن کر آیا، کوئی 20 سال کے لیے رحمت بن کر آیا، کوئی 80 سال کے لیے رحمت بن کر آیا، کوئی 100 اور 200 سال کے لیے رحمت بن کر آیا۔ لیکن جب مصطفیٰ آئے تو ہمیشہ کے لیے رحمت بن کر آئے، قیامت تک کے لیے رحمت بن کر آئے، بلکہ محشر کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے۔ ہمیں دنیا میں ہو تو رحمت ہے، محشر میں ہو تب رحمت ہے، اور قبر میں ہو تب رحمت ہے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ کیسے رحمت ہے ایک نمونہ میں دکھاؤں گا۔ آج تفصیل رحمت للعالمین پر آیت کریمہ پر سب بولتے ہیں، مگر میں بھی بہت بار آپ کے سامنے بھی بولا ہوں، لیکن آج ایک نیا انداز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس آدھا گھنٹے میں۔ سارے عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ 1,24,000 جنوبیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ تبلیغ کی، تبلیغ کا کام کیا، لیکن کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا۔ اور صرف پیغمبر کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ پیغمبروں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو مجنون اور پاگل کہا گیا۔ یہ تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر۔ تھوڑی سی آواز کم ہو رہی ہے، بڑھا دو، یا میری کم ہو رہی ہے اس لیے بڑھا دو، کئی دن پروگرام کرتے ہوگے اور طبیعت بھی شدید ہے۔ بہرحال اتنی تو ہے کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں تو چلتی رہے گی، اور پھر یار کسی دنیا دار کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، محبوب پروردگار کی بات کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اپنی قوم کو ہدایت کے لیے، قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ 950 سال تک تبلیغ کی، ایمان کتنے لوگ لائے؟ 77 لوگ۔ 950 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تبلیغ پہنچاتے رہے، رب کا پیغام پہنچاتے رہے، قوم نے مانا نہیں، پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ 950 سال تک تبلیغ کی، ایمان لانے والے صرف 77 لوگ، مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر، قربان جائیے عبداللہ کے لفظ پر، قربان جائیے سارے نبیوں کے سردار پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ صرف 23 سال تک مصطفیٰ نے تبلیغ فرمائی۔ تاریخ میں ہے کہ سارا کی چوٹی سے مٹھی بھر مسلمان اٹھے تھے، دیکھتے دیکھتے پورے عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا۔ تو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن جب قوم ایمان نہیں لائی، رب سے دعا کی، مولا یہ مانتے ہی نہیں ہے، ان پر اپنا عذاب بھیج دے، ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ دعا ہوئی، دعا کر دی قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا پیغمبر کشتی تیار کرو، ہم ان پر بڑا بھیانک عذاب لانے والے ہیں۔ کشتی تیار کی گئی، کشتی تیار، جتنے ایمان والے تھے بیٹھ گئے کشتی میں، جو بے ایمان تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین سے پانی ابلا، آسمانوں سے پانی برسا، یہاں تک کہ پوری انسانیت علاوہ ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، 70 لوگوں کے، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو گئی، سب تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ نوح علیہ السلام کا معاملہ تھا، ان کی قوم کا معاملہ تھا، نہیں مانا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آگے چلیے دوسری مثال، حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچایا، دین کی تبلیغ کی کہ لوگ ایمان لاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کو بھی ستایا، ان کو بھی پریشان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا۔ حکم دیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ تم آبادی سے باہر نکلو، ایک دائرہ کھینچ لو، ایک گول دائرہ لکیر کھینچ لو، اور جو بھی ایمان والے ہیں اس لکیر، اس دائرے کے اندر ان کو سمجھ لو، ہم ان پر عذاب نازل فرمانے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ
اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا، سخت ترین ہوا کو مسلط کر دیا. وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن برابر چلتی رہی. اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے اٹھاتی تھی، آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر کے رکھتی تھی، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس طرح پوری قوم تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. لیکن جہاں حضرت ہود علیہ السلام نے جو دائرہ کھینچا تھا، وہاں اس ہوا کا رول یہ تھا، اس ہوا کا رول یہ تھا، ان لوگوں کو پسینے آ رہے تھے، ان لوگوں کو پسینے آتے، ہوا کا کوئی اثر ہی نہیں تھا. کوئی چھوٹا آتا اور رحمت بن کر جب لگ جاتا تو بڑے سکون اور اطمینان کا سانس لیا کرتے تھے. مگر وہی ہوا اس دائرے کے باہر رہ کر اپنا غضب دکھا رہی تھی، اپنا کارنامہ دکھا رہی تھی، لوگوں کو اور مکانات کو، آبادی کو اٹھاتی تھی اور جان سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا. اس طرح وہ قوم ہو گئی. اور آگے چلیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچایا، رب کی طرف بلایا، رب کی طرف بلایا، مگر قوم نہ مانی. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی، ان پر عذاب نازل ہوا. ان پر تو کئی طرح کے عذاب آئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. ان پر چوہوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا اور طوفان کا عذاب آیا. حال یہ ہو گیا تھا، خون کا جب اللہ نے عذاب پر نازل فرمایا تو جدھر بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ خون ہو جاتا تھا، پانی پینے بیٹھتے تو وہ خون ہو جاتا. غرض یہ کہ ہر چیز جو ان کے سامنے کھانے پینے کی آتی تھی وہ خون بن جایا کرتی تھی. ادھر ایمان والے تھے جو موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے تھے، اسی کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. جب کافر جو ہے، فرعونی جو ہے، وہ اس کنویں میں ڈول ڈالتا ہے تو اس میں پانی کی جگہ خون آتا ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ یعنی ایمان والا جو ہے وہ کنویں میں ڈول ڈالتا ہے تو اس سے پانی آتا ہے. جب پیاس کی شدت زیادہ ہوتی تھی تو فرعونی کہتا تھا ایمان والے سے کہ تو اپنے منہ میں پانی لے. اپنے منہ میں پانی لینے کے بعد میرے منہ میں کلی کر دے تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے. لیکن وہی پانی جب ایمان والے کے منہ میں رہتا تھا تو پانی رہتا تھا، لیکن جب فرعونی کے منہ میں ڈالتا تھا وہ منہ سے وہی خون بن جاتا تھا، پھر وہ اگل دیتا تھا. کل اس طرح کا عذاب آیا. سب اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے کہ دعا کیجیے اب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یہ سرکشی نہیں کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، وہ عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر اس کے بعد پھر وہ پلٹ گئے اور پھر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا. غرض یہ کہ جب وہ باز نہ آئے تو پروردگار عالم نے حکم دیا موسیٰ کلیم اللہ کے طرف نکلو. وہ نکلے، پیچھے پیچھے فرعون اپنی فوج کھولے کا نکلا. دریا کے کنارے پہنچے، حکم خدا بندی ہوا، اپنا عصا مارو، عصا مارا، دریائے نیل میں راستہ بن گیا. موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کر اس دریائے نیل سے گزر جاتے ہیں اور جب فرعون دریائے نیل کے بالکل بیچ دھار میں آتا ہے پانی کو ملا دیا جاتا ہے. فرعون اور اس کی قوم کو اسی میں غرق ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ اس قوم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو عذاب مسلط کر دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئے. اور آگے چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے معجزات طلب کیے. انہوں نے منع کیا اور مائدہ طلب کیا انہوں نے کہ آپ ہمیں آسمان سے جو ہے جنت سے کھانا منگوا دیں، ہم آپ پر ایمان تو لا چکے ہیں، ہمارا یقین اور آپ پر پختہ ہو جائے گا. عیسیٰ روح اللہ نے کہا پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بار بار سوال کیا کرتے تھے، بار بار معجزات طلب کیا کرتے تھے. اتنے سوال نہ کرو، بس یہ آخری بار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آسمان سے مائدہ آ جاتا ہے، دسترخوان آ جاتا ہے، اس میں جنتی سبزی جس کا ساتھ تھا اور اس میں مچھلی تھی، طرح طرح کے اور بھی لوازمات تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کا حکم ہے اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھانا، بچا کے مت رکھنا، امانت الخیانت ہو جائے گا، رب قدیر کے فرمان کے منکر ہو جاؤ گے. چنانچہ حضرات محترم جب دسترخوان رکھا گیا انہوں نے پھر ایک سوال کر دیا، ہم چاہتے ہیں یہ مچھلی زندہ ہو جائے. کس طرح آپ زندہ کرتے ہیں جیسے مچھلی کو زندہ کر دے. آپ نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار مطالبہ مت کرو، بار بار تم معجزہ طلب کر رہے ہو، اب معجزے میں پھر معجزہ چاہیے کہ بس آخری بات ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا تم بسم اللہ، وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر اپنی اصلی حالت میں سبزی بن جاتی ہے، سالن بن جاتی ہے. پر کیا تم لوگوں نے کھایا؟ کھانے کے بعد اس نے خیانت کی اور بچا کے رکھ لیا کہ اگلے دن کھائیں گے. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ تمہیں بچا کے نہیں رکھنا ہے، ہمارے خیانت کرنی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. آخرکار اگلی صبح ہوتی ہے، رات کو وہ سوئے تھے، انسانی شکل میں سوئے تھے، لیکن جب اٹھتے ہیں سب کو خنزیر کی شکل کا بنا دیا جاتا ہے، سب سور کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. 3 دن تک وہ ایسا ہی رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہو کر اس کو نابود ہو گئے. حضرات یہ تو ایک تمہیدی بات تھی. اب میں آپ کو اصل پوائنٹ کی طرف لانا
کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت بھی طرف آبار ہو چکے ہیں اور میرا ٹائم جو ہے وہ قریب سے قریب تک ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرات غور فرمائے, اپنی توجہ میری طرف مبذول کریں. غور فرمائے, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پیغمبر آئے, اللہ کا پیغام قوم تک انہوں نے پہنچایا, لیکن قوم نے جب انکار کیا اور وہ قوم جب نہیں مانی تو اللہ کے پیغمبر نے بددعا کی, اللہ کا عذاب نازل ہوا. حضرات اب غور فرمائیے, جب باری آتی ہے محمد رسول اللہ کی, جب باری آتی ہے آخری پیغمبر کی, جب باری آتی ہے خاتم پیغمبران کی, جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گردی پر تشریف لاتے ہیں اور آخری پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حضرات معاملہ کیا ہے کہ پیغمبر اعظم کو قوم نے نہیں ستایا, کہ پیغمبر اعظم کو تکلیف نہیں دی ہے, کہ محمد عربی کو قوم نے ستایا نہیں ہے, کہ پیارے آقا پر اللہ تعالیٰ کے ظلم نہیں ہوئے تھے. ارے مصطفیٰ پہ وہ کون سی تکلیف تھی جو سارے مکان محمد رسول اللہ کو نہ پہنچائی تھی؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں, آپ پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے, مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں, آپ کی راہوں میں گڈھے کھودے جا رہے ہیں, مصطفیٰ نماز میں الٹی الٹی سے انور پرت دی جا رہی ہے, نبی کے کرتب میں چادر لپیٹ دی جاتی ہے, مصطفیٰ کو تکلیف دی جا رہی ہے, طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ میدان طائف پہنچتے ہیں اور آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے, مصطفیٰ لہو لہان ہو جاتے ہیں. اللہ کبیرہ, غور فرمائیے کون سی ایسی تکلیف تھی جو آخری پیغمبر کو ان کی قوم نے دی نہیں ہے. پیارے آقا سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے, اتنا درد دیا ہے, اتنا دکھ دیا ہے کہ اور کسی پیغمبر کی قوم نے اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی ہے, اتنا درد نہیں دیا ہے. حد تو یہ ہے کہ چاہے پیدائش پر محمد رسول اللہ کو مکے کی سرزمین پر ظالم قوم نے رہنے نہ دیا, مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی, مکہ المکرمہ چھوڑ کر چلے گئے. وہ مکہ المکرمہ جہاں خانہ کعبہ ہے, جہاں حجر اسود ہے, جہاں منی اور مزدلفہ ہے, جہاں ان الصفا والمروہ جیسی اللہ کی نشانیاں ہیں, اپنے وہاں جہاں آب زمزم کا کنواں ہے, جہاں مصطفیٰ کریم کے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں, وہاں مصطفیٰ کو رہنے نہ دیا. مصطفیٰ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. جب ان کی قوم نے طرح طرح سے مصطفیٰ کو سجایا ستایا تھا, تکلیفیں پہنچائی تھی, تو کیا بات ہے, مصطفیٰ کو بھی باذ اللہ بددعا کر دینی چاہیے تھا, مصطفیٰ کو بھی بددعا کرنی چاہیے تھی, اور مصطفیٰ کی اس قوم پر بھی عذاب الہی نازل ہونا چاہیے تھا. جب قوم نوح پر عذاب آیا تھا, قوم لوط پر عذاب آیا ہے, قوم ادریس پر عذاب آیا ہے, قوم صالح پر عذاب آیا ہے, قوم سمود پر عذاب آیا ہے, تو وہی تکلیفیں, ان سے زیادہ تکلیفیں مصطفیٰ کی قوم نے مصطفیٰ کو دی ہے, تو پھر اس قوم پر بھی عذاب آ جانا چاہیے تھا. لیکن میرے دوستوں, اب اس کے کہ ہم کہیں کہ مصطفیٰ کی قوم پر عذاب آئے, اب اس کے علماء کہیں کہ اس قوم پر بھی عذاب آ جائے, اب اس کے کہ محدثین کہیں کہ اس پر بھی عذاب آنا چاہیے تھا, اب اس کے کہ مفسرین کہیں کہ اس قوم پر بھی عذاب آنا چاہیے تھا, اب اس کے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ اس قوم پر بھی عذاب آنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم, اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ ان پر عذاب بھیجے, رب کا یہ کام نہیں ہے, اللہ کا یہ کام نہیں کہ ان پر عذاب بھیجے. بولا کیوں عذاب نہیں بھیجے گا؟ جب اسی غلطی پر قوم نوح پر عذاب آیا ہے, قوم لوط پر عذاب آیا ہے, قوم ہود پر عذاب آیا ہے, قوم ادریس پر عذاب آیا ہے, قوم صالح کو نے عذاب دیا ہے, تو مصطفیٰ کی قوم نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے, بہت ستایا ہے, تو ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے محبوب میں اس پر عذاب نہیں بھیجوں گا, اس لیے وانت فیہم, تم ان میں جلوہ ہے, تم تشریف فرما ہے, تمہاری موجودگی ہے, جب تک تم رہو گے عذاب نہیں آئے گا. اگر ہم نے عذاب بھیج دیا تمہاری رحمت للعالمین پر سوال اٹھ جائے گا, تمہاری رحمت للعالمین پر سوال اٹھ جائے گا. میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے, زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اور عذاب نہیں آیا, اور جب مصطفیٰ رہے تب بھی عذاب نہیں آیا ظاہری حالت میں. اب تو مصطفیٰ پردہ فرما گئے, اب بھی عذاب نہیں آ رہا. مطلب کیا ہے کہ آج اچھا کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتی تھی, ان پر یہ عذاب آیا کہ وہ ناک کو زمین پر رگڑنے میں اپنی ذلت سمجھتے تھے اور سواریوں کو بیٹھے گھٹن بناتے پھرتے تھے. رب قدیم نے ان کو اس میدان میں گرفتار کیا کہ انہیں ہاتھیوں میں کنورٹ کر دیا, ہاتھیوں میں بدل دیا, یہ عذاب دیا. جن کی ناکیں زمین پر لگتی نہیں تھی اب اٹھتی نہیں ہے,
हाथी बना दिया। ऐसी कौमें गुजरी है झूठ बोलने के बिना पर अजाब आए हैं। ऐसी कौमें गुजरी है उन्होंने कब तोड़ा है और अजाब नाज़िल हुआ है, ज़िना किया है अजाब नाज़िल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे समाज में नहीं हो रहा? झूठ बोला जा रहा है, चोरी की जा रही है, कम तोला जा रहा है, मिलावट की जा रही है, एक दूसरे से झगड़ा फसाद किया जा रहा है, एक दूसरे पर लानतान किया जा रहा है। इन्हीं बुनियादों पर पिछली कौमों पे अजाब आते थे मगर हम पर नहीं आते, क्यों? मतलब यह है कि मुस्तफा आज भी हम में मौजूद है, मुस्तफा आज भी जलवाबार है, मुस्तफा आज भी मौजूद है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का वजूद है। इसलिए आराम अज़ाब उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह पहली कौमों पे आता था, पिछली कौमों पे आता। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुम्हें सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत सारे आलमीन के लिए मुस्तफा रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसलिए हम पर और आप पर, तमाम कौम पर अज़ाब नहीं आ रहा है, वरना कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हम में मौजूद नहीं है? अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुस्तफा सब के लिए रहमत है, मुस्तफा सब सारे आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ऐसे आलमीन नबी अलैहिस्सलाम की आमद है। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना का बयान है, फरमाती है जैसे ही मेरा लफ्ज़ दिया नूरे नजर जमीन पर तशरीफ लाया और घुटनों के बल मुस्तफा जमीन पे आए हैं, घुटनों के बल आए। नबी दुनिया में तशरीफ क्या लाए? हजरत आमना का बयान है, मैंने देखा कि ऐसा नूर फूटा जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया, सारे जहान को रोशन कर दिया। हजरत आमना इतना ही नहीं फरमाती, आगे फरमाती है ऐसा नूर फूटा तो उस नूर की रोशनी है मैंने मक्के में रहकर मुल्क शाम के महलों को मुलाहिजा करवा लिया। अल्लाह कबीरा, मुस्तफा की वालिदा, मुस्तफा की वालिदा मक्के में है और मुल्क शाम के महल का है। मुल्क शाम में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, तो आप गूगल पर रिसर्च करके देख लो, 2000 किलोमीटर तकरीबन दूरी है। मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा हज़रत आमना मक्के में है, फरमाती है मैंने अपने घर से मोहम्मद अरबी के फूल की रोशनी में मुल्क शाम के महलों को देख लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा के नूर की ये बरकत है कि उनकी वालिदा मोहतरमा मुस्तफा के नूर की रोशनी में मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम के महलों को देख सकती है। तो खुद मुस्तफा जाने रहमत पे नूरानियत का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिनके बारे में रब ने कहा उस नूर की शाम में कौन होगी। हमारा अकीदा है कि हमारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले गए हैं, अपनी कब्र अनवर में है, लेकिन हमारा अकीदा है कि अपने नूरानी आंखों से मुस्तफा अपने कब्र अनवर में रहकर हमारे जलसे को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमारे गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमारे जिक्र को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। अल्लाह मसले के आला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो, सब ऊंचा बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 40 मिनट हो गए, 20 मिनट मुझे और बोलना है, सुनने को तैयार हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो अपनी गुफ्तगू ही खत्म हो सकती है। मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, जब चाहे आप दबा सकते हैं, ऑफ हो जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। नबी पैदा हुए, लोग कहते हैं झंडे लगाना बिदअत है, झंडे लहराना बिदअत है, मस्जिदों का सजाना शिर्क है, मस्जिदों का सजाना बिदअत है, मदरसों में जश्न मनाना बिदअत है, शिर्क। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। नबी पैदा हुए, लोग कहते हैं झंडे लगाना बिदअत है, झंडे लहराना बिदअत है, मस्जिदों का सजाना शिर्क है, मस्जिदों का सजाना बिदअत है, मदरसों में जश्न मनाना बिदअत और शिर्क है। मैं कहता हूँ ये आज की सुन्नत नहीं है, सुन्नत जिब्रील है। बाम में हिम्मत है तो फतवा लगा जिब्रील पे,
لگا فتویٰ کیا شرک کہ جبریل نے غلط کیا ہے، شرک کیا ہے. ہمیں تجھے تو شرک کی تعریف نہیں معلوم، ڈیفینیشن نہیں معلوم کہ شرک کہتے کسے. تو ابھی بدعت کو نہیں سمجھ سکا بدعت کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ جبریل امین آئے اور 3 جھنڈے لے کے آئے. جھنڈوں کو کیا کا ایک مسجد میں گاڑا، دوسرا مغرب میں، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے ایک کتے کا جھنڈا لہرایا گیا، جہاں سورج ڈوبتا ہے ایک کتے کا جھنڈا لہرایا گیا. تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا. تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر رب کی طرف سے اشارہ تھا کہ جو آنے والا آیا ہے اس کی حکومت کا سکہ مکے سے چلے گا، مغرب میں بھی اسی کی حکومت ہوگی، مشرق میں بھی اسی کی حکومت ہوگی. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی عزت کیا کہنا. نبی آئے، تشریف لائے، آمنہ فرماتی ہیں سارا جہاں جگمگانے لگا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنم دن 1499 جنم دن ہے جو ہم منا رہے ہیں، آئندہ سال 1500 جنم دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہوگا. ہم تو یار 1500 سال کے بعد منا رہے ہیں. مصطفیٰ کی آمد کی خوشی تو نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، منائی جا رہی ہے. نبی آئے، کسی نے پہچانا نہیں تھا، اور جو پہچانتے تھے وہ پہچان گئے. نبی کی آمد کا ذکر تورات میں موجود، نبی کی آمد کا ذکر انجیل میں موجود، نبی کی آمد کا ذکر زبور میں موجود. حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ان لوگوں سے روایت کرتی ہے جو لوگ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر موجود تھے. وہ فرماتی ہے کہ وہ لوگ ذکر کرتے تھے کہ جب نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکہ المکرمہ میں مکہ کی سرزمین پر ایک یہودی رہتا تھا. اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والا آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی، مکے کی سرزمین پر پیدا ہوگا. اللہ کبیرہ وہ کہتا ہے. وہ حضرت عامہ عائشہ فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ جب محمد عربی دنیا میں تشریف لے آئے، پیارے آقا کی ولادت ہو گئی تو وہ یہودی جو ہے چیختا چلاتا حرم کی طرف گیا، خانہ کعبہ کی طرف گیا. کچھ قریش کے لوگ اکٹھا تھے، مجتمع تھے، جمع تھے، مجمع لگا ہوا تھا. وہ آ کر وہاں چیخنے لگا، چلانے لگا اور ان سب کو پوچھنے لگا بتاؤ کہ آج تمہارے قریش خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. کہا جلدی جلدی جاؤ اور پتہ کرو جب قریش خاندان میں کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم آج رات وہ رات ہے کہ جس ستارے کو کہ میری کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ستارہ جب اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سمجھ لینا آخری پیغمبر کی پیدائش ہو گئی ہے. وہ ستارہ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہے، اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہے، اس پیغمبر کی آمد ہو چکی ہے اور وہ قریش خاندان میں آئے گا. لہذا تم یہاں اکٹھے مت ہو، جا کے پتہ کرو کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. قریشی لوگ وہاں مجمع چھٹ جاتا ہے، اپنے اپنے گھروں پر جاتے ہیں، پتہ لگواتے ہیں، پھر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. آ کے بتاتے ہیں ہاں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے یہاں پر ایک نورانی چہرے والا بچے نے جنم لیا ہے. وہ بیٹا آ گیا ہے، بچہ وہاں پر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں آیا ہے. عبداللہ کا لخت جگر ہے، آمنہ کا نور نظر ہے. وہ یہودی کہنے لگا چلو چلو اس بچے کو دکھا تو دو، میں کچھ اور نشانیاں بھی تو دیکھ لوں جو میری کتابوں میں آئی ہے، اس کی نشانی بتائی گئی ہے. لوگ اکٹھا ہو کر حضرت آمنہ کی دولت والا پر پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچے اور حضرت آمنہ سے کہا کہ بچے کو دکھا دیا جائے، ان کی گود کا بچہ سپرد کر دیا اور اس لوگ بچے کو لے کر باہر آتے ہیں اور اس یہودی کو بھی دکھاتے ہیں. وہ یہودی جیسے ہی دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیتا ہے ضرور یہ پیغمبری چہرہ ہے، ضرور یہ نبی کا چہرہ ہے. اس کے بعد اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی. آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں بالوں کا ایک بچہ تھا. اس نے دیکھا اور جیسے ہی دیکھا چیخ مار کر گر جاتا ہے، چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد میں جب ہوش نہ آتا ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں تیرے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، تو کچھ کھا کے گر گیا. تو وہ یہودی کہتا ہے سنو سنو اے اہل قریش، تمہارا مقدر اور یہ سوئیا سے بن گیا ہے. اب تک جو نبوت تھی وہ ہم بنی اسرائیل میں تھی، اب بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اب قریش میں نبوت آ گئی ہے. اب تم اس بچے کے ذریعے سے پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے گا، پوری دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہو جائیں گے. یہ محمد عربی ہے کہ جن کے پیدا ہوتے ہی پوری دنیا جگمگ جگمگ کر رہی تھی، ہر طرف چرچے ہو گئے تھے. آج یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ہم منا رہے ہیں، ہم اب امیر میلاد النبی منا رہے ہیں. اصل میں کہیں نہ کہیں کمی تو ہماری بھی ہے.
یہ بات اور میں کہہ دوں جو ضروری سمجھتا ہوں، چاند میاں کہہ دوں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہماری بھی ہے. جسے دیکھا کہ یہ رکوع میں ہے بس نیت باندھ لی پیچھے امام کے، جسے دیکھا یہ سجدے میں ہے نیت باندھ لی پیچھے امام. ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جسے چاہو آپ اپنا امام بنا لو. میلاد النبی سجا رہے ہو، اس کا فیض کتنا لے رہے ہو؟ کیا میلاد النبی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میلاد النبی کو شرک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو؟ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ نبی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. ہمیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے گستاخ نبی کی گستاخی کرنے کا دروازہ کھولا ہے. اگر یہ دروازہ نہ کھولتے تو کسی پنڈت کی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا. لکھا تم نہ ہو بھگتو تم، ہم نہ کل کفر کے ساتھ تھے نہ آج کفر کے ساتھ ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیسے نماز؟ اچھا ارے یار کوئی بات نہیں، نماز ارے مولانا لوگ تو یہ ایسی کرتے رہتے ہیں. نماز تو وہ تو نیت، ہماری نیت الگ ہے نا، امام کی الگ ہے، ہماری الگ نیت ہے. ہم تو جو کہتے ہیں کہ کسی بھی امام کے پیچھے جھک جاؤ، نیت ہماری الگ ہے، ان کی نیت ہے بھی کسی سائنس کے کمال ہوگا کہ امام صاحب کہیں اور جا رہے ہیں اور مقتدی صاحب کہیں اور. ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ اکرام کا دور ہے. خلیفہ اول، خلیفہ قوم کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے. اس زمانے میں مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف ہے، اور مسجد نبوی میں امام کے پیچھے صحابہ اکرام نے جماعت سے نماز پڑھی بھی ہے، جماعت چھوڑی بھی ہے. دونوں سنت صحابہ ہے، دونوں سنت صحابہ. حضور کے بعد صدیق اکبر کی خلافت رہی، نماز جماعت سے ہوتی رہی، صحابہ اکرام پیچھے پڑتے رہے. فاروق اعظم کا دور آیا، جماعت مسجد نبوی میں ہوتی رہی، صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھتے رہے. عثمان غنی کا دور آیا، نماز مسجد نبوی میں ہوتی رہی، صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھتے رہے. لیکن جب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، جب شہید کر دیا گیا تو تین طرف سے بلوائی آئے تھے، مصر سے، شام سے، اور ایک جگہ سے اور بلوائی آئے تھے. جب یہ بلوائی تین طرف سے آئے تھے تو مسجد نبوی میں عثمان غنی کو شہید کر کے ان میں سے مسجد نبوی میں ایک شخص نے قبضہ کر لیا. مصر کے جو لیڈر تھا بلوائیوں کا، اس نے قبضہ کر لیا، اور وہ پھر فجر ظہر عصر مغرب پڑھانے لگا، نماز پڑھانے لگا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں بنا، اور 3 دن تک صحابہ اکرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے نہیں گئے. کہ تاریخ ہے، ان علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں گئے. پوچھو وہ صحابہ اکرام کی جماعت سے کہ جب مسجد نبوی میں وہ رافضی نماز پڑھا رہا تھا تو صحابہ اکرام نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے نہیں پڑھی، اور نہیں پڑھ کے یہ جواب دے دیا کہ جب علی جیسا امام ہو. اب 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد جب صحابہ اکرام کے ذمہ دار لوگوں نے صحابہ اکرام میں سے حضرت علی پر دباؤ ڈالا اور وہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، عرب کو امیر المومنین بنے ہیں، تب صحابہ اکرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی ہے. 1 دن 5، 2 دن 5، 3 دن 5، 15 ٹائم کی نماز ہو گئی. 15 ٹائم کی جماعت سے صحابہ اکرام، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، جماعت ہو رہی ہے، رافضی پڑھ رہا ہے، مگر صحابہ اکرام پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور جب انہیں پتا چلا علی امیر المومنین ہو گئے تب وہ گھر سے نکلے ہیں. صحابہ اکرام نے تب جماعت شروع کی ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جب علی جیسا امام ہو تو پیچھے صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، لیکن جب امام عثمان کا قاتل ہو، عثمان کا غدار ہو، صحابہ کا غدار ہو، اس کے پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو عمل صحابہ کا ہے وہی ہمارا بھی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو جو میلاد النبی کو شرک کا ہے، میلاد النبی کو بدعت کا ہے، میلاد النبی کو حرام کا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں. جو جب محبت رسول اس کے سینے میں ہے نہیں تو اس کی خود کی نماز نہیں ہو رہی تو ہماری پیچھے پڑھنے سے کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ تو اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنی نمازوں کو پاکیزہ بناؤ. ہم نماز اس طرح پڑھیں، ہم نماز اس انداز میں پڑھیں، ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ سر جھکے اللہ کے لیے، دل جھکے رسول اللہ کے لیے. ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے نماز پڑھنے کا ڈھنگ یہ ہونا چاہیے کہ سر جھکے اللہ کے لیے، دل جھکے رسول اللہ کے لیے، سر جھکے خانہ کعبہ کی طرح تو دل جھکے گنبد خضرا کی طرف. وہ نماز ہے، وہ رکوع ہے، وہ سجدہ ہے، وہ
قیام ہے, وہ قاعدہ ہے جس میں نبی کی محبت شامل ہے, جس میں نبی کی عظمت شامل ہے, جس میں مصطفیٰ کا ادب شامل ہے, جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام شامل ہے. اس نماز میں نبی کی احترام رہو, نبی کی عظمت رہو. جو نماز کے اندر نبی کا خیال آنے کو نماز فاسد قرار دیا جائے, نماز فاسد کرتے ان کے مذہب میں, تو ایسی نماز کہاں نماز ہے؟ ایسی نماز تو منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں جیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. صرف ابھی پورے 12 بجے ہیں, 12:10 پہ میں نے شروع کیا تھا, 10 منٹ اور باقی ہیں, اپنی گفتگو ختم کر دوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لگاؤ اور تعلق اور کانٹیکٹ اور رابطہ آپ قائم کرو کہ خدا کی قسم نہ وہ رابطہ دنیا میں ٹوٹے, نہ وہ رابطہ قبر میں ٹوٹے, نہ وہ رابطہ حشر میں ٹوٹے. ایسا رابطہ کس کام کا جو صرف دنیا میں رہ جائے, اور مصطفیٰ قبر میں جب زیارت نصیب ہو تو آپ ان کی تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پہچان تک نہ سکو. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد کرو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے غلط, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بنایا. آج میں ان کی بنا, آج مدد مانگو سے. اسی دنیا میں جب نبی کی عظمت کرو گے, نبی کی تعظیم کرو گے, تب قبر میں کام آئے گا, تب حشر میں کام آئے گا. آپ دنیا میں تعظیم نہ کرو تو نہ قبر میں بھی ٹھوکے جاؤ گے, حشر میں بھی ٹھوکے جاؤ گے. اعلیٰ حضرت نے صاف صاف بتا دیا, آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو وہ یہی آگے ہو, وہ یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مصطفیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے, اور مصطفیٰ حشر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے. دنیا میں ہر مصطفیٰ کی زندگی کا ایک گوشہ, نبی پیدا ہوئے تو رب حبلی کی صدائیں آپ کے لب مبارک پر, نبی زندگی بھر اپنی امت کے لیے روتے رہے. اور جب میدان محشر قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. اللہ کا فرمان ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. آج یعنی قیامت کے دن ایک شخص بھاگے گا اپنے باپ سے, ایک شخص بھاگے گا اپنی اولاد سے, ایک شخص بھاگے گا اپنی بیوی سے, ایک شخص بھاگے گا اپنی ماں سے. یہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. تمام لوگ اس جہنم کے اس میدان محشر کی تپش اور گرمی سے پریشان ہوں گے, اس کی ہولناکیوں سے پریشان ہوں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہو سوانے سے پر ہوگا, آج اس کی پیٹھ ہے, کل اس کا چہرہ ہوگا. سوچو حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں سورج کی تپش اور گرمی سے لوگوں کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی. کسی کو ٹکنے پر پسینے میں, کوئی پٹلی پسینے میں, کوئی گھٹنے پسینے میں, کوئی کمر پسینے میں, کوئی کندھے پسینے میں, کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. جس کا جیسا عمل ہوگا اس حساب سے اسے سزا دی جا رہی ہوگی. اللہ کبیرہ. جب سب پریشان ہو جائیں گے تو اکٹھا ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے. آخری مرحلے میں ہم اپنی گفتگو کے یہ 5 منٹ آپ اور توجہ سے سن لیں. سب اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں ہمارے, آپ جو ہے ہماری سفارش کر دیں, ہمیں بخشوا دیں. آدم کہیں گے جو سب سے پہلے پیغمبر اللہ کے ہیں, کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى میری, مجھے تو خود اپنی پڑی ہے, کسی غیر کے پاس جاؤ. اللہ نوح کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی. شیش کے پاس جائیں گے, کہیں گے نفسی نفسی. ادریس کے پاس جائیں گے, کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کے پاس جائیں گے, کہیں گے نفسی نفسی. اسماعیل کے پاس جائیں گے, کہیں گے نفسی نفسی. یوسف کے پاس جائیں گے, کہیں گے نفسی نفسی. فرض یہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس یہ امتیں ٹھوکریں کھاتی ہوئی پھریں گی, سب سے سفارش کی بھیک مانگیں گی, مگر سب یہی کہیں گے نفسی نفسی. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے خود اپنی پڑی ہے, جاؤ آخری پیغمبر کے پاس. اب تو بولتے یار سبحان اللہ. مجھے خود اپنی پڑی ہے, کسی آخری پیغمبر کے پاس جاؤ. اب ساری قوم اکٹھا ہو کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے. محمد رسول اللہ کے پاس ہے. ایک سوال یہاں پر رک پر, اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, بولا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کہ محمد عربی ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب پیغمبروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ جب
नबी ही शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अल्लाह ही फरमा देता चाहे तो मेरे महबूब के पास जाओ, शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन सबके पास पहले, बाद में मोहम्मद अरबी के पास। क्या मतलब? अल्लाह सबको बताना चाहता है कि ये पैगंबर जरूर है, मगर मेरे महबूब सबके बाद दुनिया में आए हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मर्तबे में सबसे बाद में है, आए बाद में है, मर्तबे में सबसे आला है, मर्तबे में सबसे अफजल है। और यही वजह जो है, आला हजरत जो है वो मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सारे पैगंबरों को जो नमाज पढ़ाई है मोहम्मद अरबी में, हजरत आला हजरत जो है उसकी वजह भी यही बताते हैं कि नमाज इसलिए पढ़वाई गई ताकि दुनिया समझ जाए कि ये आखिरी पैगंबर जरूर है मगर मर्तबे में सबसे आला है। नमाज अक्सा में था यही सिर्फ आया हो मानाए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे हजरत सब के आखिर में मोहम्मद अरबी के पास जाते हैं। अल्लाह जब रसूल गिरामी के पास पहुंचते हैं, जहां नूह ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां आदम ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां शीश ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां यूसुफ ने नफ्सी नफ्सी कहा, जहां ईसा ने नफ्सी नफ्सी कहा, जब मोहम्मद अरबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने कहा अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही इसी के लिए हूं, मैं इसी के लिए हूं, मैं इसी के लिए हूं। अल्लाह कबीरा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पहुंचते हैं सब, या रसूलुल्लाह सिफारिश फरमाइए, नबी शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के साए के नीचे अपना सर बारगाह मुस्तफा में रख देंगे, अल्लाह की बारगाह में रख देंगे। अर्ज करेंगे पाक परवरदिगार आलम, ये सिद्दीक तेरा है, ये फारूक तेरा है, ये उस्मान तेरा है, ये अली तेरा है, अशरे मुबशरा तेरे हैं, और मोहम्मद तेरे हैं, अब्दुल रहमान इब्न औफ तेरे हैं, ये अशरे मुबशरा, ये साद, ये सईद तेरे हैं, ये अल्लाह, ये हसन तेरे हैं, हुसैन तेरे हैं, अबू ज़र तेरे हैं, अबू हुरैरा तेरे हैं, हमजा तेरे हैं, अब्बास तेरे हैं, औसे आज़म तेरे हैं, इमाम जाफर तेरे हैं, इमाम बाक़र तेरे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तेरे हैं, हज़रत अब्बास तेरे हैं, एक पाक परवरदिगार आलम ये गरीब नवाज तेरे हैं, निज़ामुद्दीन तेरे हैं, साबिर पाक तेरे हैं, आला हज़रत तेरे हैं, ताजुल उलूम तेरे हैं, अकाबिर महावरा तेरे हैं। पाक परवरदिगार आलम जितने ये नेकोकारों की जमात है या अल्लाह ये सब के सब तेरे हैं। जितने गुनाहगार हैं मौला वो सब मेरे हैं, जितने खताकार हैं सब मेरे हैं, जितने इस्यार हैं मौला वो सब मेरे हैं। या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे, इनको बख्श दे, इनको बख्श दे। रब्बे कदीर का हुक्म होगा इरफा ए मोहम्मद इरफा रासका इश्का तुशफ़ा, ए मेरे महबूब सर उठाओ शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत को कबूल किया जाएगा। मुस्तफा शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन रज़ा ने कहा देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद है जो आग के दामन से बंधा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो मेरे दामन में छुपा हो। या अल्लाह ये जितने गुनाहगार हैं सब तेरे, जितने नेककार हैं वो सब तेरे हैं, जो गुनाहगार हैं मौला वो मेरे हैं, वो सब मेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की रहमतुल आलमीन के सदक़े शफाअत का दरवाजा खोलेगा और अपने महबूब के कहने पर गुनाहगार हम जैसे सियाकारों को, हम जैसे खताकारों को, हम जैसे नाहनदारों को, हम जैसे इस्यारों को अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह शफाअत का, अल्लाह मुस्तफा की शफाअत नसीब फरमा देगा और जब नबी की शफाअत मिल जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो दुनिया में कामयाब है और वहाँ मुस्तफा की शफाअत मिलेगी तो मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, तो हमारी हाजिरी का, हमारे यहाँ मौजूद होकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने का सबब यह है कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारा हश्र भी अच्छा हो जाए। अब मैदान महशर में नबी शफाअत करेंगे और शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा, बख्शिश का दरवाजा खुल जाएगा, गुनाहगार लोग बख्शे जाएंगे। आखिरी बात ये कि जब अल्लाह के इल्म में सब है कि कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं, कितने नेक हैं, तो अल्लाह अपने इल्म से जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता। ये इतना मैदान महशर का इकट्ठा करना, हिसाब किताब, मकाम महमूद, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये मीज़ान, ये तराजू, ये सारा ताम झाम किस लिए? आखिरी बात, ये सारा ताम झाम तो इकट्ठा करने की जरूरत अल्लाह के इल्म में है ना, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है कि नहीं है? तो अल्लाह अपने इल्म से जन्नती को जन्नत में डाल देता, जहन्नमी को जहन्नम में डाल देता। ये सब जो इकट्ठा किया गया 50,000 साल का दिन, सूरज सवा नेज़े पर, कोई किसी का फरसाने हाल नहीं, फिर मीज़ान पर अमल तोड़े जाएंगे, पुल सिरात से गुजारा जाएगा, ये सब करने की जरूरत क्या?
تو اگر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شعر سے سمجھ لو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا۔ آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بچا ہو، تو کوئی چلے کوئی مرے، کسی کے پیٹ میں سیر اٹھے، نبی کا جشن نہیں مناتا ہے تو نہ منائے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی گرتا ہے تو ہے، کسی کے کلیجے میں درد ہوتا ہے تو ہو، کسی کو چلن ہوتی ہے تو ہو، ہم تو مرتے دم تک ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہتے جائیں گے، یہی کہتے جائیں گے کہ عرش تک ڈالیں گے ہم پیدائش اولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گرانے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔